السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ منیب۔ معزز حضرات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جہاں پر بے شمار نعمتیں بندوں پر ہیں، انہی میں سے انگنت نعمتوں میں سے ایک بہت بنیادی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ پہلے جانتے ہیں کہ یہ توفیق کہتے کس کو ہیں، پھر اس کے بعد میں یہ توفیق کی اہمیت، انسانی اعمالی زندگی کے اندر اس کا کردار کیا ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ توفیق جب بھی ہم سنتے ہیں، یعنی ہم یہ لفظ بکثرت لوگوں کے زبانی، اہل علم کے زبانی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہے کیا چیز؟ تو توفیق کے تعلق سے ایک چیز بنیادی طور پر یہ ہے کہ توفیق کا معنی اہل علم نے بیان کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے دل میں کسی خیر کے چیز کا الہام کرے، اسے کہتے ہیں توفیق۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کوئی نیک عمل کرنے کا ارادہ کرتا ہے، سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ الہام کیا کہ وہ بندہ کوئی نیک عمل کرے یا کسی شر سے بچا رہے۔ تو توفیق کا ایک معنی یہ بھی عام طور پہ ذکر کیا گیا، کہا کہ جتنے بھی شر کے دروازے ہیں ان کو بند کر کے خیر کے دروازے بندے پر کھول دیے جائیں، یہ ہے توفیق کا معنی۔ اب قرآن مجید میں شعیب علیہ السلام کے الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے سورہ ہود کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، شعیب علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا، ان اريد الا الاصلاح، جب آپ نے دعوت کا کام کیا، آپ نے جب لوگوں کو توحید کی دعوت دی، تو یہ توحید کی دعوت دیتے ہوئے آپ نے یہ جملہ کہا کہ میرا مقصد، میرا ارادہ صرف اصلاح کا ہے، میری طاقت کے مطابق، میری استطاعت کے مطابق میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، میرا ارادہ صرف اصلاح کا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، یہ جملہ ہے شعیب علیہ السلام کا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد کی بنیاد پہ میں یہ کام انجام دے رہا ہوں۔ میرا نبی بنایا جانا یہ اللہ کی توفیق ہے، میں تمہارے سامنے تم کو اللہ تعالیٰ اور اس کے جہنم بنائی ہوئی اس سے ڈرا رہا ہوں، یہ اللہ کی مسجد کی توفیق کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو توفیق کو شامل حال کیا انہوں نے اپنی اس جملے کے اندر، اپنی اس توحید کی دعوت کے اندر۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ انسان ہر ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس توفیق کا تذکرہ اپنی زبان سے کرنا اس کے لیے ضروری۔ یہ شعیب علیہ السلام کا یہ عام طور پہ اس جملے سے ہم اور آپ کو سمجھ میں آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں اگر دیکھیں، کئی حدیثیں ایسی ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے اس توفیق الہی کو ثابت کیا۔ ایک دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت آپ دعا کرتے تھے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں آپ کی رحمت کا منتظر ہوں، میں آپ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ہوں کہ آپ مجھ پر رحم کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں یہ دعا کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ مجھے نگران مت بنانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لمحہ بھر کے لیے بھی آپ میرے نفس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے بھیج نہ دینا۔ تو معنی یہ ہے کہ ہم یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ لمحہ بھر کے لیے بھی اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے مت کرو، بلکہ آپ ہی توفیق دینے والے ہیں، آپ ہی موفق ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ہمیشہ مجھے آپ ہی نیکی کا حکم، نیکی کی چیز عطا فرماتے رہنا، گناہوں سے بچاتے رہنا۔ یہ دعا نبی علیہ السلام بکثرت ان الفاظ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو معلوم یہ چلا کہ اپنی دعاؤں کے اندر توفیق الہی کو شامل کرنا ضروری ہے۔ اب اہل علم بتاتے ہیں کہ یہ توفیق اللہ کی انسان کو کیسے ملتی ہے۔ سب سے بنیادی سبب انسان کو کیا کرنا ہے ایسا کہ اللہ کی توفیق انسان کو ملے، تو سب سے پہلی شرط اور کنڈیشن یہی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عاجز سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی ضرورت ہے، اپنے کمزوری کا بیان کرنا ضروری ہے،
اور یہ سمجھنا چاہیے کہ میں اپنے سے کچھ نہیں کر سکتا، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، نیکی کا کام کر رہا ہوں تو یہ میں خود سے کر رہا ہوں، یہ ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے، دل سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی میں نیک کام کر رہا ہوں اس کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ یہ توفیق الہی ہے جس کی وجہ سے میں دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، نیک کام کر رہا ہوں، ورنہ میرے بس میں نہیں تھا، میرے نفس نے مجھے نہیں ابھارا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی، الہام تھی جس کی وجہ سے میں کام کر رہا ہوں۔ تو یہ تصور رکھ کر کے انسان دنیا کے اندر آگے بڑھے گا تو مزید زندگی کے اندر بندے کو توفیق ملتی ہے۔ ایک واقعہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا واقعہ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو علم سیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ آتی، کئی مسائل ہوتے ہیں اور وہ علم سیکھنے کے لیے عام طور پہ رکاوٹیں پیدا ہوتی تھیں۔ اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ سوچتے تھے، جیسا کہ بتایا جاتا ہے ان کے بارے میں، کہ ایک آیت کریمہ کی تفسیر سمجھنے کے لیے 100 تفاسیر کی طرف رجوع کرتے تھے ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ ایک آیت کریمہ کی تفسیر جاننے کے لیے 100 تفسیر کی طرف رجوع کرتے تھے۔ یہ رجوع کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ مزید علم میں نکھار لانے کے لیے۔ اور جب ایک مرتبہ کوئی آیت کریمہ یا کوئی ایک مسئلہ دین کا سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی ابن تیمیہ کو، سمجھ میں آ گیا ابن تیمیہ کو کہ کیا میرے پاس اتنا علم ہو سکتا ہے، لیکن جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو میں مسائل کو سمجھ نہیں سکتا۔ انہوں نے کیا کیا ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے؟ فوراً انہوں نے یہ سوچا کہ اللہ کی مدد مانگنا ضروری ہے۔ اب ایسے موقع پر کرتے کیا تھے، ان کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ ایسی صورت میں جو مسجدیں ویران تھیں، ویران رہتی، جہاں پہ مصلی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے، ویسے مسجد کا انتخاب کرتے تھے ابن تیمیہ۔ وہ مسجد جاتے تھے، جا کر کے کثرت کے ساتھ نوافل پڑھ کے، نوافل کے بعد دعا کرتے تھے اللہ سے گڑ گڑا کر کے کہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ دین کا مجھے سمجھ میں نہیں آیا، اور ان کی دعا ہوتی یا معلم آدم و ابراہیم علمنی۔ بڑی پیاری دعا ہے، انسان ہمیشہ یہ دعا کرنا۔ اگر ہم میں آپ میں سے اگر کوئی انسان علم سیکھنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی دعائیں باقاعدہ انسان کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی اور منوا کر رہے۔ ابن تیمیہ کی دعا یہ ہے کہ اے آدم و ابراہیم کو علم دینے والی ذات، اللہ مجھے بھی یہ علم مجھے عطا فرما، یا معلم آدم و ابراہیم علمنی۔ یہ سلف کی دعائیں ہوتی تھی۔ تو یہ جب بھی دعا کرتے تھے ابن تیمیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ذہن کو، ان کے دل کو علم کے لیے کھول دیتا، اور فوراً الحمدللہ جب بھی وہ پڑھنے لگتے وہ علم ان کو سمجھ میں آتا تھا، اس کی تفہیم سمجھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ابن تیمیہ کے اس واقعے سے کہ علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی انسان کو دیتے ہیں جو انسان کے اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ اس کی دعائیں مانگتا ہے، توفیق کا سوال کرتا ہے، توفیق کی دعائیں مانگتا ہے، تب جا کر اللہ ایسے بندے پر رحم کر کے اپنا جو علم ہے وہ چھوٹا موٹا کہیں نہ کہیں ایک جز اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کو نوازتے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو عاجز ثابت کریں، کمزور ثابت کریں، پھر جا کر کے اللہ سے توفیق کا سوال کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق ہمیشہ سے شامل حال رہے گی۔ خطبے میں ہم نے ایک بات بتائی تھی، انسان نماز پڑھنے کے لیے مسجد آتا ہے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مسجد میں بلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہوں تو اللہ نے چاہا، ارادہ کیا، تب میں یہاں پہنچا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ لہٰذا توفیق الہی ہے۔ پھر اس کے بعد اب بندے کو کرنا کیا چاہیے؟ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی، کہا کہ نماز میں جو خشوع خضوع پیدا کرنے کے اسباب ہیں، 6 اسباب انہوں نے ذکر کیے کہ 6 طریقے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے بندہ نماز میں خشوع خضوع کو اختیار کر سکتا۔ اس میں سے 5ویں اور بنیادی بات انہوں نے لکھی ہے، لفظ ان کا ہے کتاب کے اندر المنہ، کہا کہ یہ سمجھنا کہ میں نماز کے لیے حاضر ہوا ہوں، نماز کی توفیق مجھے ملی ہے صرف اللہ کی ذات کی وجہ سے۔ یہ منہ ہے، یہ توفیق ہے۔ بندہ جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہے، اللہ اکبر کہنے سے پہلے یہ شعور پیدا کرنا چاہیے کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں، اللہ کی ذات نے مجھے پہنچایا ہے، یہ توفیق الہی ہے، اللہ کی توفیق سے میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ ابن القیم کہتے ہیں کہ جب اس شعور کے ساتھ بندہ نماز پڑھے گا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پوری نماز کے اندر اس کا ذہن نماز میں رہے گا، اور نماز کے علاوہ انشاءاللہ اس کا ذہن باہر نہیں بھٹکے گا۔ یہ طریقہ اپنا کے دیکھیے آپ، پھر اس کے بعد دیکھیں آپ کو لذت نماز سے کیسی ملتی ہے، نماز میں کیسے خشوع خضوع اختیار کرتے ہیں آپ۔
شرط یہ ہے کہ آپ یہ ملنا والی چیز کو نماز کے اندر اختیار کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے دعائیں جب تک ہم نہیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ چیز بندوں کو نہیں عطا فرماتے۔ یہ بنیادی خلاصہ ہے، بنیادی خلاصہ ہے۔ آپ کو جو بھی چیز حاصل کرنا ہے بیٹھے بٹھائے اللہ نہیں دیتے، یاد رکھیے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے وہ چیز پہنچنا چاہیے، نہیں ہوتا ایسا۔ آپ جب تک اللہ سے وہ چیز کا سوال نہیں کریں گے آپ کو نہیں ملنے والی ہے۔ سوال کرنا، گڑ گڑانا، طلب کرنا، تب جا کر اللہ تعالیٰ وہ چیز انسانوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے سلف سعید بن جبیر ہوں یا کئی سلف سے یہ توفیق کا سوال ثابت ہے کہ دعا سیکھ لیجئے، یہ دعا ہمیشہ آپ اپنی دعاؤں میں کرتے رہیے۔ توفیق کا سوال مانگنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ وہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال، اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی نیک اعمال آپ کو آپ کے نزدیک محبوب ہیں اللہ ان تمام نیک اعمال کی توفیق مجھے نصیب فرما۔ دعا کتنی پیاری ہے، دیکھیے دعا کرتے تھے سلف، اللہ جو بھی نیک عمل آپ کو پسند ہے وہ کرنے کی توفیق مجھے دے دو۔ یہ دعا اگر آپ کریں گے نا انشاءاللہ جو بھی اللہ کے نزدیک محبوب اعمال ہیں آپ اپنی زندگی کے اندر مرنے سے پہلے کر کے مریں گے انشاءاللہ۔ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے انسان کے لیے، ضروری ہے۔ توفیق الہی بہت بنیادی چیز ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کسی بندے کے ساتھ توفیق نہ ہو وہ بندے کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیں گے، اللہ توحید نہیں دیں گے، سنت کی اتباع کرنے والا نہیں بنائیں گے، دنیا کے اندر آخرت کے اندر یہ بندہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ توفیق کی اہمیت ہے، تو ہمیشہ توفیق مانگتے رہنا۔ توفیق میں سب سے بنیادی چیز ہم کیا مانگیں گے؟ توحید مانگیں گے اللہ سے، سنت کا پیروکار ہونے کی دعا مانگیں گے اللہ سے، ہر نیک عمل کرنے کی طاقت اور قوت اور ہر برائی سے بچنے کی طاقت اور قوت۔ اس دعائیں اگر مسلسل مانگتے رہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت کے اندر ہمیں سائے دیتے رہیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق انشاءاللہ زندگی بھر ہمارے ساتھ رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا کو جو باتیں توفیق سے متعلق ہم نے سنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہمیں عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اپنی دعاؤں کے اندر اللہ سے توفیق کا سوال مانگنے کے اللہ کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔